آخر یہ اردو زبان، اس کی جڑیں ہیں کہاں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو نہ جانے کب سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو چلیں اس لسانی پہیلی کو سلجھانے کے لیے اس کے ماضی میں ایک سفر کرتے ہیں اور مل کر کھوجتے ہیں اس کی اصل ابتدا کو۔ تو سوال یہ ہے، فوجیوں کی زبان تھی، صوفیوں کی بولی، یا پھر کسی بادشاہ کے دربار کی زبان؟ آخر اردو پیدا ہوئی تو ہوئی کہاں؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس نے بڑے بڑے ماہرین کو صدیوں سے الجھا رکھا ہے۔ چلیں آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی زبان کی کہانی سمجھنی ہو نا تو سب سے پہلے اس کا خاندان دیکھنا پڑتا ہے، اس کا شجرہ نسب۔ تو ہماری تحقیق کا پہلا پڑاؤ بھی یہی ہے، اردو کا لسانی خاندان، جس کی جڑیں آپ سوچیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اردو کا تعلق زبانوں کے ایک بہت ہی بڑے خاندان سے ہے جسے ہند آریائی کہتے ہیں۔ اس کی جڑیں ہمیں ملتی ہیں قدیم سنسکرت اور پھر اس سے نکلنے والی پراکرت بولیوں میں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا گھنا درخت ہے جس کی شاخیں پورے بر صغیر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اردو کوئی ایک دن میں نہیں بن گئی۔ ارے نہیں، یہ تو ہزاروں سال کا ایک لمبا سفر تھا۔ قدیم ویدک سنسکرت سے شروع ہوا، پھر پراکرت اور اپبھرنش کے مراحل سے گزرا، اور تب کہیں جا کر جدید اردو کی شکل ہمارے سامنے آئی۔ اور جناب یہیں سے کہانی میں آتا ہے اصل ٹویسٹ، اصل اختلاف کہ بھئی اردو کی جائے پیدائش ہے کون سی جگہ؟ اس ایک سوال پر نا بڑے بڑے علماء کی رائے آپس میں ٹکراتی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ ہر کسی کے پاس اپنے بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے مشہور نظریہ وہ ہے حافظ محمود شیرانی کا۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو کا گہوارہ تو پنجاب ہے۔ ان کے مطابق کہانی شروع ہوئی جب غزنوی فوجیں یہاں آئیں، انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور مقامی زبانوں سے ان کا میل جول ہوا۔ شیرانی صاحب نے اردو اور پنجابی میں بہت سی ملتی جلتی باتیں بھی ڈھونڈ نکالیں۔ لیکن ٹھہریے، دوسری طرف ہے مسعود حسین خان، جو اس بات کو بالکل نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، اردو کی اصل جائے پیدائش تو دارالحکومت دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں، جہاں کھڑی بولی اور ہریانوی جیسی بولیاں تھیں۔ ان کے خیال میں اردو اصل میں یہاں پھلی پھولی۔ اور پھر ایک تیسرا نظریہ بھی ہے سید سلیمان ندوی کا، جو تو کہانی کو ایک بالکل ہی الگ سمت میں لے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ بہت دیر کی بات کر رہے ہیں، اردو کی بنیاد تو سندھ میں پڑی تھی جب عرب تاجر اور آباد کار یہاں آئے۔ مطلب یہ کہ یہ کہانی تو باقی سب سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ایک طرف شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ اردو 11ویں صدی میں پنجاب کے فوجی کیمپوں کی پیداوار ہے، دوسری طرف مسعود حسین خان صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ 12ویں صدی کے بعد دلی کے بازاروں اور گلی کوچوں میں جوان ہوئی۔ تو فوج کا کیمپ یا دارالحکومت کا بازار، یہی وہ بڑی بحث ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ اچھا، اب ذرا کہانی کا رخ موڑتے ہیں۔ ایک طرف شمال میں تو یہ بحثیں چل رہی تھیں کہ اردو پیدا کہاں ہوئی، لیکن دوسری طرف یہ زبان خود ایک لمبے سفر پر نکل پڑی تھی، جنوب کی طرف، اور وہاں ایک نئی دنیا بسا رہی تھی۔ ہوا یوں کہ 14ویں صدی میں محمد بن تغلق نے اپنا دارالحکومت دہلی سے اٹھا کر دکن میں دولت آباد منتقل کر دیا، اور جب بادشاہ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نئی زبان بھی جنوب پہنچ گئی، اور یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے اردو کو ایک بالکل نیا گھر دے دیا۔ اور دکن کی سرزمین تو جیسے اردو کے لیے بنی تھی، یہاں آ کر یہ زبان کیا خوب پھولی پھولی، اسے دکنی کا نام ملا، بادشاہوں کی سرپرستی ملی، اور اس نے اپنی ایک الگ ادبی پہچان بنا لی جو شمال سے بہت الگ تھی۔ سوچیں، محمد قلی قطب شاہ جیسے بادشاہ خود اس زبان میں شاعری کر رہے تھے، اور ملا وجی جیسے ادیب کمال کی چیزیں لکھ رہے تھے۔ یہ زبان دربار کی بھی تھی اور صوفیوں کی خانقاہ کی بھی۔ اور تاریخ نے ایک اور خوبصورت موڑ لیا۔ ایک شاعر تھے ولی اورنگ آبادی، جنہیں ولی دکنی بھی کہتے ہیں۔ یہ صاحب شمال اور جنوب کے بیچ ایک پل بن گئے۔ سن 1700 میں جب وہ اپنی دکنی شاعری کا دیوان لے کر دلی پہنچے نا، تو شمال کے شاعر حیران رہ گئے۔ انہیں جیسے ایک نئی آواز، ایک نیا انداز مل گیا، اور بس یہیں سے اردو شاعری کے ایک بالکل نئے، ایک سنہرے دور کا آغاز ہو گیا۔ اب کہانی آتی ہے نو آبادیاتی دور میں۔ یہ وہ وقت تھا جب اداروں نے یعنی انسٹیٹیوشنز نے اردو کو ایک جدید شکل دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان اداروں میں سب سے بڑا نام ہے کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج کا۔ دیکھیں، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں حکومت کرنی تھی، اور حکومت کرنے کے لیے یہاں کی زبانیں سمجھنا لازمی تھا۔ بس اسی ضرورت نے اردو کی جدید نثر یعنی ماڈرن پروز کی بنیاد ڈال دی۔ فورٹ ولیم کالج کا مقصد بڑا سیدھا سادہ تھا، اپنے انگریز افسروں کو اردو سکھانی تھی، اور اس کام کے لیے انہوں نے پہلی بار اردو نثر کو ایک سٹینڈرڈ شکل دی۔ کیا کیا؟ انہوں نے آسان زبان میں کتابیں لکھوائیں، پہلی بار باقاعدہ گرامر بنائی، ڈکشنریاں تیار کیں، اور اسی سب نے مل کر جدید اردو نثر کی بنیاد رکھ دی۔
فورٹ ولیم کالج نے جو کام شروع کیا تھا اسے آگے بڑھایا دہلی کالج نے۔ یہاں ایک کمال کا کام ہوا، مغربی سائنس، فلسفہ، ادب، ان سب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اس ایک کام سے اردو کے الفاظ کا ذخیرہ اتنا بڑھ گیا کہ جیسے ایک انقلاب آ گیا، اور یوں اردو جدید علم کی زبان بننے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئی۔ دیکھیں، زبان بھی بہتے پانی کی طرح ہوتی ہے، کبھی ایک جگہ نہیں رکتی۔ تو اب ہم ان تحریکوں کی بات کریں گے جنہوں نے اس بہتے دریا کو نئی سمتیں دیں، نئے راستے دکھائے۔ 19ویں صدی میں سر سید احمد خان اور ان کی علی گڑھ تحریک نے اردو کو تعلیم اور سماجی اصلاح کا ایک ذریعہ بنایا۔ پھر 20ویں صدی میں آئی ترقی پسند تحریک، جس نے اردو کو سماجی انصاف اور انقلاب کی آواز بنا دیا۔ یعنی ایک تحریک نے اسے قوم بنانے کے لیے استعمال کیا تو دوسری نے معاشرے کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ تو اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد، اتنی ساری بحثیں دیکھنے کے بعد، ہم گھوم پھر کر واپس اسی پہلے سوال پر آ جاتے ہیں، آخر اردو پیدا کیا ہوئی؟ اور جواب یہ ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ اردو کی کوئی ایک جائے پیدائش ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک خوبصورت موزیک کی طرح ہے، ایک ایسا مرکب جو صدیوں میں تیار ہوا۔ کہاں؟ فوجی کیمپوں میں، صوفیوں کی خانقاہوں میں اور بر صغیر کے چہل پہل والے بازاروں میں۔ پنجاب، دہلی، سندھ، دکن، ہر جگہ اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی ہی اس کے اس ملے جلے ورثے میں ہے۔ اور یہیں پر ایک آخری اور بہت گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی زبان کی تاریخ اس کے بولنے والوں کی تاریخ ہوتی ہے۔ تو اردو کا یہ پیچیدہ، یہ ملا جلا ماضی جو کسی ایک علاقے یا سرحد کا پابند نہیں، یہ اس کے مستقبل اور اس کی شناخت کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔